تو میں تو آنیسٹلی دیکھو میری ایک بات سنو, آپ لوگ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سمجھ دانش دی ہے کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہو, آپ گوگل کرتے ہو تو آپ کو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے اللہ کے فضل سے میرٹ کے اوپر آپ کو اسکالرشپس دیے, تو وہی میرٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پاکستان کے فیصلے کرتے وقت اسی میرٹ کو مد نظر رکھو. اور وہ کیا میرٹ ہے؟ وہ کیا میرٹ ہے؟ وہ یہ میرٹ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ کے لیے کام کون کر رہا ہے, آپ کے لیے دن رات کس نے ایک کیا ہوا ہے, کون آپ کے لیے اسکالرشپس لے کے آ رہا ہے, کون آپ کے لیے لیپ ٹاپس لے کے آ رہا ہے, کون آپ کے گلی محلوں کی صفائی کرا رہا ہے, کون آپ کی سڑکیں بنا رہا ہے, کون آپ کی اکانومی کو جو ہے وہ مشکلوں سے نکال رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ میرٹ جو ہے وہ آپ اس چیز کے اوپر اپلائی کرو. اور میں آپ کو جواب دوں, چیف منسٹر بننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان بادشاہ بن گیا. میں آپ کو سب کو جواب دوں. میں اپنی کارکردگی 10 مہینے کی لے کے آپ کے سامنے آئی, دوسروں کو بھی کہو اپنی کارکردگی لے کے آپ کے سامنے آئیں. اور یہ بھی میں بتاؤں, دس از دا لاسٹ چانس. ہم کراس روڈز پہ کھڑے ہیں, یا ہم آگے جا سکتے ہیں یا پھر ہم پیچھے چلے جائیں گے اور پیچھے سے ہم کبھی آگے نہیں آ سکتے. یہ ہم آخری چانس ہے ہمارے پاس میرے بچوں. اس کے بعد وہ وقت نہیں آئے گا. اور فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے نا, وہ آپ نے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. جو 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی تو اس وقت مہنگائی لویسٹ پہ تھی, سنگل ڈیجٹ میں تھی. وہ کیا ہوا کہ وہ سنگل ڈیجٹ کی مہنگائی جو تھی, 2 روپے اور 5 روپے کی روٹی 25 روپے پہ 30 روپے پہ کیسے چلی گئی؟ وہ جو سنگل ڈیجٹ کی مہنگائی تھی, ایسا کیا ہوا پچھلے 5 سال میں کہ وہ مہنگائی 38% پہ پہنچ گئی. 38% کا مطلب جانتے ہو؟ اگر روٹی 2 روپے سے 25 روپے کی ہو سکتی ہے, بائی دا وے آپ سب کو جان کے خوشی ہوگی وہ روٹی اب دوبارہ 12 روپے کی ہو گئی ہے ماشاء اللہ. اور جو آپ کا گروتھ ریٹ تھا وہ 5.7 پہ چلا گیا. اس کے بعد 5 سال میں وہ گروتھ ریٹ زمین کے نیچے چلا گیا. وہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ 14,000 میگا واٹ بنا کے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو زیرو کیا, زیرو لوڈ شیڈنگ پہ, وہ لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی ہے. وہ دہشت گردی جس کو 2 جنگیں لڑ کے عوام نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, جس میں فوج, رینجرز, پولیس سب شامل ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے دہشت گردی کے ناسور کو ملک سے ختم کیا, وہ دہشت گردی آج واپس آ چکی ہے. بلوچستان کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے, خیبر پختونخوا کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ توجہ دہشت گردی سے عوام کو بچانے پہ ہوں, ساری توجہ اس بات پہ رکھی ہوئی ہے کہ آگ کیسے لگانی ہے, فتنے کو کیسے پروموٹ کرنا ہے, انتشار کیسے پھیلانا ہے. میں تو حیران ہوں کہ کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں, انہیں سونا نہیں ہوتا رات کو, اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا ہوتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ عقل مند بچے ہو. آپ لوگ جب میرٹ پہ آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے تو آپ جب اپنے ملک کے لیے فیصلہ کرنے جاؤ گے تو کیا فیصلہ کرو گے وہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں. لیکن اس فیصلے پہ 100% میرٹ اپلائی کرنا. جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے کھلے دل سے منظور ہوگا. آپ نے سیاست کو بھی میرٹ کی نظر سے دیکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ 5 سال دن رات سر پھینک کے کام کرے, ملک کو مشکلات سے نکال کر باہر لے جائے, اور اس کے بعد 5 سال کے لیے کوئی دوسرا 4 سال کے لیے آ جائے, وہ کہ یہ چور ہے, اس کا AC اتروا دوں گا, اس کا ہیٹر بند کرا دوں گا, اس کا کھانا بند کرا دوں گا, اور وہ 4 سال بعد کہے کہ میں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے. ہماری آنکھیں بند ہیں کیا, یا ہمیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو بچوں, میں نے پھر دوبارہ یہ کہوں گی, آپ کا فیصلہ کیا ہے وہ آپ کا فیصلہ ہے, لیکن جب آپ اس فیصلے کو کرنے جاؤ تو یہ ضرور دیکھ لینا کہ اس فیصلے کے آپ کے وطن عزیز جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں اس کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا. پاکستان کے 25 کروڑ عوام جس میں سے اکثریت غریب لوگوں کی ہے, اس پہ اس فیصلے کا کیا اثر ہوگا. آپ نے ترقی کا ساتھ دینا ہے, اپنی کامیابی کا ساتھ دینا ہے, اپنے محفوظ اور خوشحال مستقبل کا ساتھ دینا ہے, آپ نے ایک چمکتے دمکتے آگے بڑھتے پاکستان کا ساتھ دینا ہے, یا پھر آپ نے کسی کے بہکاوے میں آ کر جیلوں میں جانا ہے.
اور یہ بھی میں ایک بتا دوں, لوگوں کو کہا نا چور ہے چور ہے, آج کل آپ سن رہے ہوگے 190 ملین پاؤنڈز والے کیس کی وہ چل رہی ہے اور فیصلہ آنے والا ہے. اور کل میں بڑی حیران ہوئی سن کے جب کہا کہ جی وہ سیرت النبی پہ بنی ہوئی ایک یونیورسٹی تھی اس کو بند کرنا چاہتے ہیں. بھئی کیس تو یونیورسٹی کا کیس ہی نہیں ہے. کیس کیا ہے؟ کیس کیا ہے کہ کسی کے پیسے آئے, آپ نے بند لفافے میں اس کو کیبنٹ کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے, اور پھر کہا کسی کا ذاتی پیسہ ہے. کوئی بات نہیں, کسی کا ذاتی پیسہ ہے تو کیبنٹ میں کیوں لایا گیا اس کو پھر؟ اور وہ کیبنٹ سے اپروو کرایا, اس کے بعد ذاتی اکاؤنٹس میں وہ پیسہ گیا, ذاتی, اور اس کے بدلے بنی گالا میں زمین ملی. وہ ہیرے کی انگوٹھیاں بھی اسی کے بدلے ملی تھی. تو یہ کیس نہیں ہے کہ یونیورسٹی بنی یا نہیں بنی, یا یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. باقی یونیورسٹیز بھی چل رہی ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. اس یونیورسٹی کو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. بات یہ ہے کہ غبن کیا کیا ہے, گھپلا کیا کیا ہے, اس کا جواب دو. ہم نے تو سب جواب دیے, اپنے جواب دینے کی باری آئی ہے تو لوگوں کو چور چور کہہ کے خود چھپ گئے ہیں, کہتے ہیں ہم نے عدالت ہی نہیں آنا. بھئی جس کے پاس جواب ہوتا ہے وہ ٹھوک کے جواب دیتا ہے, وہ سامنے کھڑا ہو کے جواب دیتا ہے کہ ہاں یہ جواب ہے, لے لو. تو سوال یہ نہیں کہ اسلامک یونیورسٹی کیوں بنائی, سوال یہ کہ کیسے بنائی, وہ پیسہ کدھر گیا, وہ 190 ملین کدھر گیا, اور کس نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ آپ کسی کو سائفن آف کر دیں. سوال یہ, اس کا جواب دو, اس کا جواب دو, کل گھر چلے جاؤ, صبح گھر چلے جاؤ, لوگوں کو یقین آ جائے گا. تو میں نے ایک مثال صرف آپ کو اس بات کی دی ہے. 5 سال آپ نے پنجاب دیکھا ہے, میں نے جس طرح کوڑے کے ڈھیر اس پورے پنجاب سے ختم کرائے ہیں نا بچوں, یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. ایسے لگتا تھا کہ عوام لاوارث ہے, پنجاب لاوارث ہے, اور پچھلے 5 سال کسی نے یہاں پر کام کیا ہی نہیں. ہر کام کو مجھے اب اسکریچ سے, حالانکہ ترقی کرتا ہوا پنجاب شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے. اب میں آپ کی ٹرانسپورٹ پہ بھی کام کر رہی ہوں, آپ کی ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہی ہوں, آپ کی صفائی پہ بھی کام کر رہی ہوں, انڈسٹریلائزیشن پہ بھی کام کر رہی ہوں, آپ کے اپنا گھر اسکیم پہ بھی کام کر رہی ہوں, آپ کی روزگار کی اسکیم پہ بھی کام کر رہی ہوں. اور آپ خوب ترقی کرو, خوب اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو, اپنی حکومت کا نام روشن کرو, اپنے ملک کا نام روشن کرو. لیکن یاد رکھنا یہ وطن امانت ہے, اور آپ اس کے امین ہو, اس وطن کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اینڈ وہ بچے بھی بیٹھے ہوئے, میرے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے, یہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, سب کو کہنا چاہتی ہوں آئی لو یو آل. اب جو بچیاں مجھ سے ملنا چاہتی تھیں ان کو آگے آنے دے جی, سیکیورٹی بالکل نہ روکے پلیز. نہیں سوری, پہلے میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا ہے, پاکستان زندہ باد کا, اور زور سے لگانا ہے, اور زور سے مجھے پتا چلے آپ کتنے محب وطن پاکستانی ہو. پاکستان, شاباش.